السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني، ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، او كما جاء عنه صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعیت اہل حدیث نیما رنگ جموئی صوبہ بہار کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس کے امیر محترم، ناظم محترم، اس کے دیگر ذمہ داران، منتظمین، اسی طرح سے یہ جامع مسجد اہل حدیث جو یہاں قائم ہے، جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جامع مسجد اہل حدیث بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے قابل قدر منتظمین، اراکین، ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو آپ تمام احباب سے یہاں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے سننے کے حوالے سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے آپ سے ملاقات کا یہ شرف بخشا، یہ سعادت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ یہاں اس بستی کے اطراف کے فاضل معزز علماء کرام، دعات، علماء، مبلغین، اسی طرح سے قابل قدر بزرگوں سے، حوصلہ مند جوانوں سے اللہ عز و جل نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے اس مجلس میں جو باتیں عرض کرنی ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا، ذمہ داران نے، موقر ذمہ داران نے عنوان کا انتخاب کیا ہے، منہج سلف ہی راہ نجات۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت مقرر کیا گیا ہے، میسر آتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ہم گفتگو کریں گے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ منہج کیا ہے، سلف کیا ہے، اور پھر منہج سلف کیا ہے، اور وہ نجات اور فلاح، کامیابی، کامرانی کا ضامن کیسے۔ تو اس سلسلے میں دو تین گوشے آپ کے سامنے آنے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ منہج کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ سلف کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ منہج سلف کا یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مستقل ایک اصطلاح کی شکل میں ہم اسے جانیں گے کہ منہج سلف کسے کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں،
کہ واقعی منہج سلف کی ضرورت ہے۔ اس کی دلائل کیا ہیں کہ منہج سلف ہی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اسی طرح سے اس سلف کی راہ کو کیوں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، سلف کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور پھر کیا واقعی اپنے آپ کو سلف سے جوڑنا، سلفیت سے جوڑنا، اپنے آپ کو سلفی کہنا، یہ نسبت کہاں تک درست ہے؟ آج ہم اور آپ اچھی طرح سے اس دور میں بھی اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان کہا ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان کا نام دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں کافی ہے۔ یہ کہاں سے سلفی آ گئے، کہاں سے دیگر فرقوں کی طرح سے بہت ساری نسبتوں کی طرح سے یہ نسبت کہاں سے آ گئی؟ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ واقعی مسلمان کہنا کافی ہے اور مسلمان کے ساتھ اپنے آپ کو سلفی کہنا یہ غلط ہے؟ اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور پھر سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے کہ منہج سلف ہی راہ نجات ہے، تو اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ راہ نجات ہیں کہ نہیں ہے؟ اور نہیں ہے راہ نجات تو کیوں نہیں ہے؟ یہ بات بہت اچھی طرح سے آپ سمجھیں کہ ہم اور آپ کو قرآن کریم کی آیات نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ ہدایت دی ہے کہ جب کوئی بات حق کی بیان کی جائے تو اس حق کو بالکل روشن کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے اس کی ضد، اس کے برعکس، اس کا الٹا، اس کے خلاف کیا ہے، اسے اچھی طرح سے بے نقاب کیا جائے تاکہ یہ حق کھل کر کے سامنے آ جائے۔ جب ہم جانیں کہ اصل کیا ہے تو یہ بھی جانیں کہ اصل کے خلاف نقل کیا کیا ہے جو اصل کی شکل میں لوگ پیش کر دیتے ہیں اور امت کے عوام کو ورغلانے اور بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، تو اس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ آئے گا، اور ظاہر ہے کہ دلائل کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، سلف امت کے اقوال میں، آثار میں، یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ایک بہت بڑا شبہہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور بعض اپنوں کی طرف سے بھی، جن کے پاس کبھی کبھی معلومات کی کمی ہوتی ہے یا زیادہ حسن ظن ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس حق ہے، ہمارے پاس حق ہے، تو ہم حق پیش کریں، قرآن پیش کریں، سنت پیش کریں، صحابہ کرام کا راستہ پیش کریں، توحید بتلائیں، امت کے لوگوں کو شرک بتلائیں، امت کے لوگوں کو سنت بتلائیں، کافی ہے ہمارے لیے؟ کیا ضرورت ہے کہ توحید کے ساتھ اب چلیں شرک کو بتلائیں، مشرکین کو بتلائیں، شرک کی قسموں کو سمجھائیں؟ اس کی کیا ضرورت؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ توحید بتلاؤ؟ جب آدمی کو توحید کا پتہ چل جائے گا تو خود ہی جان لے گا کہ شرک کیا ہے۔ لوگوں کو سنت بتلا دو، کافی ہے۔ جب سنت کا علم ہو جائے گا تو سنت کے برعکس جتنی چیزیں ہیں، بدعات، خواہشات اور ایسے ہی اہوا اور عقل پرستی، شخصیت پرستی وغیرہ، یہ تو خود ہی جان جائیں گے لوگ۔ اس طرح سے بعض لوگ شبہ لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، سرسری طور پر ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر اخیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ بات کریں گے کہ یہ راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، سلف کا منہج ہی، سلف کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخروئی، سرفرازی، بلندی اور شان و شوکت کا راستہ ہے۔ عزت دنیا کے اندر اسی راستے پر مل سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں راہ نجات؟ کیوں سلفیت ہی راہ نجات؟ کیوں سلفیت ہی کامیابی کا راستہ ہے؟ کیوں سلفیت ہی دنیا کے اندر امن و امان اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور مغفرت پانے کا راستہ ہے؟ کیوں؟ دلائل کیا ہے اس کے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں کو کتاب و سنت کے سلف امت کے دلائل کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے کلام کی آیت سے فائدہ اٹھانے کی، نفع اٹھانے کی، اور ایسے تو منہج سلف ہی راہ نجات ہے۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک مسودہ، ایک نوٹس جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے، یہ راہ سلف کے نام سے چند سالوں پہلے ایک چھوٹا سا رسالہ ایسی ہی کسی عنوان پر، ایک کانفرنس کے موقع پر یہ چھوٹا سا رسالہ عوام کے درمیان، بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے سامنے رکھیں تاکہ کچھ چیزیں جو بولی جائیں، سنی جائیں، وہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود بھی رہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیات میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سے پائے تقبیل کو پہنچی ہوئی ہے کہ سلف کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، لیکن دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ منہج کس معنی میں ہے اور سلف کس معنی میں ہے، کیونکہ اس لفظ سے بھی کافی لوگوں کو چڑ لگتی ہے۔ جب دیکھو تب سلف، جب دیکھو تب منہج، جب دیکھو تب منہج سلف۔ منہج کے لفظ سے لوگ اکتاتے ہیں، سلف کے لفظ سے لوگ کبھی کبھی چڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں چڑھنے سے، جھلانے سے، اکتانے سے اور اسی طرح سے نفرت کا اظہار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ عز و جل اپنے کلام سے، قرآن کریم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی حدیثوں سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ عز و جل ہمیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسے شرف اور سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ سلف، منہج جسے ہم کہتے ہیں، منہج کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے راستہ۔ منہج کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے راستہ، لیکن منہج میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم اور خاص راستے کو کہتے ہیں۔ منہج میں اس راستے کو منہج کہا جاتا ہے جو راستہ ایک دم سیدھا ہو، جو راستہ کیا ہو؟ ایک دم سیدھا ہو۔ نمبر دو، منہج اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ بالکل روشن اور واضح ہو، جو راستہ بالکل روشن اور واضح ہو۔ تیسری بات، منہج اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل ہی سمپل اور آسان ہو۔ تین باتیں یاد رکھیں۔ راستہ، بہت سارے الفاظ ہیں جو راستے کا معنی دیتے ہیں۔ طریق کے معنی بھی راستے کے ہوتے ہیں، سبیل کے معنی بھی راستے کے ہوتے ہیں، اور بھی الفاظ عربی زبان کے اندر موجود ہیں جو راستے کا معنی دیتے ہیں۔ لیکن منہج کا لفظ ایسا لفظ ہے جس سے راستہ کا معنی تو ملتا ہے، لیکن راستے کے اندر کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دیگر الفاظ میں نہیں پائے جاتی۔ تو کیا ہے پہلی خصوصیت؟ کہ راستے کا معنی وہ راستہ جو بالکل روشن راستہ، وہ راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہو، وہ راستہ جو بالکل سمپل اور آسان ہو۔ سمپل اور آسان کا مطلب بھی تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے۔ سمپل کا مطلب ہوتا آسان، لیکن آسان کس اعتبار سے؟ آسان کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہ راستہ آسان بھی نہیں ہے، اس لیے آسان کس معنی میں ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ راستہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ نہ اس میں کسی شخصیت کا کوئی دخل ہے۔ اس راستے کی آسانی کی وجہ کیا ہے؟ اس راستے میں کسی شخصیت کی دخل نہیں ہے، نہ اس راستے میں کسی کی عقل کا کوئی دخل ہے، نہ اس راستے کے اندر کسی کی ہوس، خواہشات نفسانی کا کوئی دخل ہے، کیونکہ اگر کسی شخصیت کا دخل ہوگا تو شخصیت اپنی بات کرے گی، کسی عقل کا دخل ہوگا اس عقل کے پیچھے چلنا پڑے گا، اگر کسی کی خواہشات کا دخل ہوگا تو خواہشات کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ سمپل راستہ ہے، نہ اس کی چاہت، نہ اس کی چاہت، نہ اس کی عقل، نہ اس کی عقل، نہ اس کی خواہش، نہ اس کی خواہش، کچھ بھی نہیں، سمپل ہے یہ راستہ، اس اعتبار سے کہ اترا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور شرح کر کے بتلا دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کے صحابہ نے اس پر چل کر کے دکھا دیا ہے۔ بس اس اعتبار سمپل ہے۔ رہی بات اس پر ڈٹنے کی، اس پر جمنے کی، اس پر کاربند رہنے کی، تو یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کے خلاف بڑے بڑے آنکڑے، بڑے بڑے کانٹے،
बड़े बड़े जाल, बड़े बड़े फरेब, बड़े बड़े धोखे, बड़े बड़े फितने खड़े हैं, इस रास्ते पर चलने देना नहीं चाहते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात याद रहे। तो आसान रास्ता इस एतबार से, सीधा रास्ता, रोशन रास्ता। रोशन इतना कोई उलझन नहीं है, कोई उलझन नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कैसे चलना है, किस तरफ जाना है। बिल्कुल रात दिन सब सेम, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की आयत करीमा आपके सामने है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। किसकी? सिरात मुस्तकीम की। सिरात भी रास्ते को कहते हैं, मुस्तकीम सीधे को कहते हैं। तो सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। ऐसे ही दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की या आपकी मुखालफत करते हैं और मोमिनों का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर चलते हैं। सबीलुल मुमिनीन, ये सबीलुल मुमिनीन क्या है? ये भी रास्ते के माने में है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इला तरीक़िम मुस्तकीम, सीधा तरीक यानी सीधा रास्ता। ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं रास्ते के माने में हैं, लेकिन इन सब को इकट्ठा करके एक जामे माना देने वाला लफ्ज कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, जिसको मिनहाज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मिनहाज। और याद रखें, ये जो मनहज है, ये मनहज, और ऐसे ही दूसरा लफ्ज मिनहाज, और तीसरा लफ्ज नहज। मनहज, मिनहाज और नहज, ये तीन के तीनों अल्फाज, ये तीन के तीनों अल्फाज एक ही जड़ से, एक ही रूट से निकले। वो है नून, हा और जीम। नून, हा और जीम, इन तीन हरूफ से निकले हुए ये अल्फाज हैं, मनहज भी, नहज भी और मिनहाज भी। और इसी का माना होता है सीधा, आसान और रोशन रास्ता। सीधा, आसान और रोशन रास्ता, इसी को कहते हैं मनहज, इसी को कहते हैं मिनहाज, और इसी को कहते हैं नहज। कुरान करीम की आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। तो हमने, अल्लाह फरमाता है, हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत बनाई है। शरीयत किसे कहते हैं? कानून को कहते हैं, दस्तूर को कहते हैं, ज़ाब्ते को कहते हैं। हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, मकरूह है, मबाह है, मंदूब है वगैरह। ये अल्फाज जो है ये अहकाम से मुताल्लिक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने तुम में से हर एक के लिए क्या बनाया है? पहले बताया शरीआ, शिरआ, जिसको हम शरीयत कहते हैं। हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत बनाई है, यानी हमने तुम्हें जो अहकाम दिए हैं उनमें कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं, कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ चीज़ें नाजायज़ हैं, कुछ चीज़ें मकरूह हैं, मंदूब हैं, मुस्तहब हैं, या और भी दीगर अहकाम वाले वो अहकाम वाली वो बातें हैं। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता व मिनहाजा, और एक रोशन, सीधा और आसान रास्ता दिया है। एक रोशन, सीधा और आसान रास्ता है। यही मसला है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अजीजों, कि अल्लाह ताला ने यहां फरमा दिया हमने तुम में से हर एक को शरीयत दी है, एक कानून दिया है और एक रास्ता दिया है। तो शरीयत पर चलना है, रास्ता कौन सा अख्तियार किया जाए, रास्ता कौन सा पकड़ा जाए, उस रास्ते पर चल करके, उस रास्ते को पकड़कर वो शरीयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है वहां तक बआसानी पहुंचा जा सके, उसी को मिनहाज कहते हैं। वो कौन सा रोशन रास्ता है, वो कौन सा सिंपल रास्ता है, वो कौन सा सीधा रास्ता है जिस पर चल करके अल्लाह तबारक व तआला के कानून को सही मानों में हम हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की शरीयत को सही मानों में पा सकते हैं। यह है इस आयत करीमा का बिल्कुल सरसरी माना। अब मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम की इस आयत करीमा की तफसीर अगर आप उठा करके देखें तो आपको इसी तरह की सारी बातें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज इब्न कसीर जो मशहूर मुफस्सिर हैं और सलफ उम्मत की तफसीर के नाम से जानी
معنی تفسیر کے مصنف ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں شرعتن و منہاجا، منہاجا کا معنی کیا ہے؟ سبیلن و سنہ، سبیلن و سنتن، دیکھا آپ نے، یہ راستے کے معنی میں، سنت کے معنی بھی راستہ اور سبیل کے معنی بھی راستہ۔ ایسے ہی یہاں پر ایک عربی زبان کی ڈکشنری کا حوالہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طریق ناہج، طریق ناہج، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سالک واضح، طریق ناہج کا معنی کیا ہے؟ ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو، بالکل واضح ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے واضح ہونے کا۔ ایسے ہی طریقۃ ناہجۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضحۃ بینۃ، بالکل روشن اور ایک دم دو ٹوک راستہ، جس میں کسی بھی طرح کی الجھن نہ ہو، کسی بھی طرح کی پیچیدگی نہ ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمِنْهَاجُ، منہاج کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہی منہج کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ السَّهْلُ، الطریق الواضح السہل، اس راستے کو منہج کہتے ہیں، منہاج کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو اور سہل ہو، آسان ہو۔ تو اگر آپ سلف امت کی تفسیروں کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے نا، تو آپ کو منہاج یا منہج کا معنی کیا ملے گا؟ واضح، روشن، سہل، سیدھا۔ اسی کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی ہے کہ منہج اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جو سمپل ہو، آسان ہو، اور ایسے ہی بہت زیادہ واضح اور روشن ہو اور بہت ہی زیادہ سیدھا ہو۔ اب اچھا دیکھیں اس کے آگے بہت اختصار کے ساتھ بات ہم کریں گے۔ اس کے آگے منہج کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں اہل علم نے کہی ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف اور صرف ایک بات کہہ کر کے میں منہج کے معنی کو ختم کرتا ہوں اور پھر سلف کے معنی کی طرف آتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ، اور پھر منہج سلف کا دونوں کا معنی کیا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ بات جو ہے منہج کا جو معنی ہے، اس حوالے سے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ شریعت کے اندر منہج کسے کہتے ہیں، شریعت کے اندر منہج کسے کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو عربی زبان کی بات ہوئی نا، عربی زبان کی بات ہوئی کہ عربی زبان میں منہج کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اندر منہج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے اندر کہتے ہیں منہج اس واضح، روشن، سیدھے اور آسان راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر دین اسلام کے اصول یعنی عقیدہ، ایمان، عبادات، دین اسلام کے اصول اور فروع یعنی مسئلے مسائل جو اس کے نیچے ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو سمجھا جائے اور اس کا علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے۔ وہ واضح، روشن اور آسان راستہ جس پہ چل کر عقیدے کو سمجھا جائے، ایمان کو سمجھا جائے، جس پر چل کر عبادات کو سمجھا جائے، جس پر چل کر معاملات اور جس کو کہا جاتا ہے عقود جس کو کہتے ہیں، یعنی شادی بیاہ، نکاح، طلاق، ایسے ہی کاروبار اور ایسے ہی دیگر سارے معاملات جو آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے۔ ایسے ہی اخلاق کو، سیاست کو، زندگی کے نظام کو، سسٹم کو، اور ایسے ہی سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ جب منہج کا لفظ استعمال ہو تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا رک کر کے ایک چھوٹی سی بات سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کسی آدمی کے بارے میں جب کہنا ہوتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں کہنا ہوتا ہے کہ فلاں شخص منہجی ہے، منہج پر چلنے والا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی فلاں شخص ایسا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے اس روشن، واضح، آسان اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جس پر چل کر کے صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح کردار کو وہ جان سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اسی کا برعکس جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص منہج پر نہیں ہے،
یا فلاں شخص غیر منہجی ہے یا فلاں شخص کے ہاں منہج میں کمزوری ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عبادت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، یا اس کے علاوہ حلال و حرام کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں، عمل کرنے کے معاملے میں، دعوت دینے کے معاملے میں، ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں اس سیدھے آسان اور سمپل راستے سے تھوڑا یا اس سے زیادہ ہٹا ہوا ہے۔ یہ معنی ہے منہج پر ہونے کا اور منہج پر نہ ہونے کا۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ منہجی نہیں ہے یا منہج پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ مشرک ہو گیا ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ یہ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اصل راستے پر جس طرح سے چلنا چاہیے وہ نہیں چلتا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا تفصیل سے کہ جو نہیں چل رہا ہے، جس چیز پر نہیں چل رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا تعلق عبادات سے ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا تعلق حکومت اور سیاست سے ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا تعلق کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے ہے، لباس سے ہے، تہذیب سے ہے، کلچر سے ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو حکم الگ الگ ہوگا سب کا۔ کسی کو غیر منہجی کہنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ یہ بات اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ لوگ اس لفظ کو پروپیگنڈے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک پروپیگنڈا اور سازش کے طور پر باور کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں شخص منہج پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں یا اس کو سنت سے نکال کر بدعتی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کا استعمال کہاں تک اور کس معنی میں ہے، اسے اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جتنا وہ دور ہوگا جس فیلڈ میں اور جس موضوع سے دور ہوگا، اسی اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ اب آگے بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو یہ بات بطور مثال کچھ چیزوں سے اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر اگلی جو بات ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایھا الناس، اچھی طرح سے سمجھیں اس چیز کو۔ ابن عباس نے فرمایا تھا ایھا الناس، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں بیان فرمائی تھی، پھر آگے چل کر کے کہا تھا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتی ترککم علی حجت بینہ وطریقت ناہجہ۔ اے لوگو، اس کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس نے کیا کہا تھا اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ آپ نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کو، امت کے لوگوں کو علی حجت بینہ، ایک دم روشن دلیل پر نہیں لا کے چھوڑا۔ ایک دم روشن دلیل پر جب تک لا کے نہیں چھوڑا، تب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ وہ طریقت ناہجہ، اور بالکل روشن سیدھے اور آسان راستے پر لا کر کے نہیں چھوڑا، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں صراحت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی، آپ دنیا سے نہیں گئے جب تک آپ نے امت کو ایک روشن دلیل پر لا کر کے نہیں چھوڑ دیا اور روشن راستے پر لا کر کے نہیں چھوڑ دیا۔ تو اب کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی الجھن کا مسئلہ باقی نہیں چھوڑا، اور آپ نے وفات سے پہلے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا تھا، آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا، اے لوگو، تاکید کے ساتھ، لام کے ساتھ، قد تحقیق کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پر لا کر کے چھوڑا ہے، ایک ایسے راستے پر لا کر کے چھوڑا ہے جس راستے کے دن اور رات ایک جیسے ہیں۔ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دن روشنی کا نام ہے،
اور رات تاریکی کا نام ہے، لیکن جس راستے پر ایمان، عقیدے، عمل، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، حکومت، تمام پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر امت کو لا کر کے چھوڑا، وہ راستہ اتنا روشن ہے کہ جیسے دن ہے ویسے ہی رات، دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا روشن راستہ ہے۔ تو بھٹکنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بھٹکنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک راستہ ہے بس بھٹکنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی کے مقدر میں اگر گمراہی لکھی ہوئی ہے، ہلاکت لکھی ہوئی ہے، تو یقیناً بھٹک جائے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ امت کو دیا، وہ راستہ بالکل روشن راستہ ہے، سمپل راستہ ہے، آسان راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے پر چلنے والا کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، بہک نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک شبہے کا ازالہ ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یزیغ عنہا بعدی، میرے بعد اس روشن راستے سے نہیں مائل ہوگا، نہیں مڑے گا، نہیں انحراف کا شکار ہوگا، نہیں بھٹکے گا میرے بعد، مگر صرف وہ آدمی جو ہلاک ہونے والا ہے۔ بعدی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی تو ہدایت پر تھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور اللہ کے نبی کے وفات کے بعد بھی لوگ اسی ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگ ہدایت پر رہیں گے، یعنی بات دونوں سے متعلق، پہلے بھی وفات سے پہلے زندگی میں جیتے جی اور وفات کے بعد بھی لوگ ہدایت پر رہیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، ضمانت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم ہلاکت کی طرف نہیں جا سکتے، ضلالت کی طرف نہیں جا سکتے، گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، الا یہ کہ ہمارے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہو۔ اگر مقدر میں گمراہی ہے تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی ہی ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعدی، میرے بعد بھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا، نہیں مڑے گا، نہیں مائل ہوگا، الا ہالک، سوائے اس کے جو ہلاک ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ بعدی کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ، جو سنت کا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی نے روشن دیا ہے، یہ راستہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور نہیں بھٹکنے دے گا کسی انسان کو سوائے اس کے جس کی مقدر میں گمراہی اور بھٹکنا لکھا ہوا ہو، وہی بھٹک سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھیں، یہ تو ہو گیا منہج کا معنی، راستہ، لیکن یہ راستہ آخر روشن، واضح، آسان، سمپل، ہدایت پر ہی رکھنے والا راستہ، گمراہی سے بچانے والا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ ہے جو واضح ہے، روشن ہے، سیدھا ہے، سمپل ہے؟ اس کے ساتھ سلف کا لفظ لگا ہوا ہے۔ سلف کا لفظ، سلف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے سودا سلف لینے، سودا سلف کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامان خریدنے جانا ہے، کبھی اس کی قیمت نقد دے کر کے آنا ہے، اور کبھی اس کی قیمت نقد نہیں دینا ہے، ادھار کر کے آنا ہے، یعنی بعد میں دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ بعد میں۔ عربی زبان کا یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اردو تعبیر کے اندر۔ تو سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، سلف کے معنی گزرنا، ابھی نہیں، پہلے گزر چکے ہیں، فاصلہ ہے آج میں اور پہلے، دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ تو سلف کے معنی گزرنا، اور سلف کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ سالف کی جمع ہے۔ سالف گزرنے والا، اسی کی جمع کیا ہے؟ سلف، یعنی گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے لوگ۔ ہمارے جو رشتہ دار، باپ دادے ہے نا، اور دیگر اعزاء اقارب جو وفات پا چکے ہیں، دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سلف ہیں، یعنی ہم سے پہلے دنیا میں تھے اور ہم سے پہلے وفات پا چکے ہیں،
ہم سے گزر چکے ہیں، پہلے والے بن گئے۔ تو یہ لفظ ہو گیا سلف کا لفظ، عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں گزر جانے کے، ہے کہ نہیں؟ المتقدمون، گزرے ہوئے لوگ، پہلے جو چلے گئے ہیں وہ لوگ، ان کو کہا جاتا ہے سلف، جو سالف کی جمع ہے۔ اب اصطلاح میں سلف کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں وہ گزرنے والے لوگ، گزرنے والے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ پایا، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، وہ لوگ جو گزر چکے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے ساتھ میں رہے۔ نمبر تین، وہ لوگ جو گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں رہے ہیں۔ ان گزرنے والے تین قسم کے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں، گزرنے والے تو ابو جہل بھی اسی زمانے کے ہیں، ابو لہب بھی اسی زمانے کا ہے، امیہ بھی، عقبہ بھی، اور دیگر بہت سارے لوگ بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ گزرنے والے نہیں جو ایمان کے ساتھ گزرے، جو عمل صالح کے ساتھ گزرے، اور جو ایمان کے ساتھ گزریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ گزریں گے، انہی کو صحابی کہا جائے گا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا نہیں دیکھا تو بھی کوئی بات نہیں، نابینا رہا ہوگا تو نہیں دیکھ سکا ہوگا، لیکن ملاقات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ملاقات کا لفظ الگ معنی میں ہے اور دیکھنے کا لفظ الگ معنی میں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو نابینا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے تو نہ دیکھ سکیں، لیکن آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کریں، آپ سے بات چیت کریں، تعارف کریں، کروائیں، کہاں کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو ملاقات کرنا کہتے ہیں۔ تو جو ایمان کے ساتھ ملاقات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وہ، اور جنہوں نے نبی کے صحابہ سے ملاقات کی وہ، اور نمبر تین، جن لوگوں نے نبی کے صحابہ کرام کے ساتھیوں سے ملاقات کی وہ، یہ بالترتیب تین طبقے ہیں جن کو سلف کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف۔ اب معنی یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد ان کے ساتھی تابعین، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھی تبع تابعین۔ یہی تین طبقے ہیں جو سلف کہلاتے ہیں۔ یہ امت کے ان علماء کے اعتبار سے جو ان تین طبقوں کو سلف کہتے ہیں، ورنہ امت کے علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سلف صرف اور صرف صحابہ کرام کو کہتا ہے۔ سلف کس کو کہتا ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر آپ غور کریں، سمجھے بات کو، تو اس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی کہ سب سے پہلے گزرنے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھی آئے تابعین، وہ گزرے، پھر ان کے بعد ان کے ساتھی آئے تبع تابعین، وہ گزرے۔ تو گزرنے والے تو سب ہیں، لیکن ان تینوں گزرنے والوں میں پہلے جانے والوں میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ اصل میں سب سے پہلے گزرنے والے صحابہ کرام ہیں، وہ تو تابعین کے لیے بھی سلف ہیں۔ تابعین کے لیے کیا ہیں؟ پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہیں جو بعد والوں کے لیے ان سے پہلے گزرنے والے ہیں، تو وہ تابعین بعد والوں کے سلف ہیں۔ اس اعتبار سے امت کے علماء نے کہا کہ اصل سلف پہلا طبقہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا طبقہ جو سلف کہلاتا ہے، کیونکہ وہ سب کے سلف ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تابعین جو ہیں وہ سب پیچھے والوں کے سلف تو ہیں، لیکن صحابہ کے سلف نہیں ہیں، اور صحابہ اور تابعین پیچھے والوں کے سلف ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین یہ ان کے پیچھے والے ان کے سلف نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے۔ یہ اختلاف اس لیے آ گیا،
کیونکہ تین طبقے ہو گئے، تینوں الگ الگ دور کے ہیں، تینوں الگ الگ زمانے کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا صرف وہی صحابی ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہیں، وہ صحابی نہیں ہو سکتے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھیوں کو دیکھا وہ تابعی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ تبع تابعی ہیں۔ اس لیے سب الگ الگ زمانے کے ہیں، زمانہ بالترتیب ہے، ثم یعنی پہلے یہ زمانہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین علی الاثر، ثم الذین علی الاثر، پہلے نبی کے صحابہ کرام اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلے، پھر اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے، انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ سلف سے مراد صرف صحابہ کرام ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بعد کے تمام لوگوں کے سلف ہیں، تابعین کے بھی سلف ہیں، تبع تابعین کے بھی سلف ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں مجموعہ صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اپنے بعد والوں کے لیے سلف ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس اعتبار سے امت کے علماء نے سلف کے لفظ کو دو معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس پوری بات کا خلاصہ ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے بھی وہ باتیں، کچھ باتیں موجود ہیں، اور اہل علم نے اس سلسلے کی بہت ساری باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ میں اب یہ سلف صالحین جو کہتے ہیں نا، منہج سلف صالحین، یہ صالحین کا لفظ جو لگایا جاتا ہے یہ بھی اسی لیے لگا دیا جاتا ہے، اور یہ لفظ بڑا اہم ہے، سلف کہنے میں بھی وہ بات شامل ہے، لیکن اگر کوئی تاکید کے لیے سلف صالحین لگا دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو سب سے پہلا طبقہ ہے سلف کا، ان کے جو شاگردان ہیں تابعین، ان لوگوں میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کے صحابہ کرام کو اپنا استاد سمجھتا رہا، ان سے علم حاصل کیا، ان کے راستے پر چلا، ان کے نقش قدم پر رہا، تو وہ تو تابعین ہو گئے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ تھا جو اسی دور کا تھا، تابعین ہی کے دور کا، لیکن اس نے نبی کے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس راستے پر نہیں چلا جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر خارجیوں کا فرقہ، خوارج کا جو فرقہ ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات یعنی ایک جڑ تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد تابعین کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، اپنا اسوہ نہیں سمجھا، ان کی سمجھ کو نہیں، ان کی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو نہیں سمجھا، اس نے خروج کی راہ اختیار کر لی، بغاوت کر دیا اور بدعت کے راستے پر چل پڑے۔ تو جب سلف کے ساتھ صالحین لگا دیا جاتا ہے نا تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگ جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اب تابعین کے دور میں جو لوگ گزرے، نیک لوگ گزرے، نبی کے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ رہے، نبی کے صحابہ کرام کو اپنا استاد سمجھا اور ان سے علم حاصل کیا، انہی کے سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا، وہ تو تابعی ہو گئے، اور جو لوگ اس راستے پر نہ چلے صالحین میں سے نہیں قرار پائے بلکہ وہ خارجی ہو گئے، بدعتی ہو گئے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین کا لفظ استعمال کرنا کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف انہی لوگوں کا روشن راستہ ہے، انہی لوگوں کا روشن راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے پہلے طبقے کو، پہلے بیچ کو جو اصول ملا، جو راستہ ملا، جو ٹریک ملا، وہ سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا تھا، جس نے اس کو سنا، دیکھا، عمل کیا اور اسے پوری امانت داری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا طبقہ آیا، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا طبقہ آیا۔
اچھا یہ مسئلہ دیکھیں آپ، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اب جو لوگ بھی اس اصل راستے کی پیروی کریں گے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، اس راستے کی جو بھی پیروی کریں گے، وہ چاہے تابعین کا طبقہ ہو یا تبع تابعین کا طبقہ ہو یا تبع الاتباع چوتھے بیچ کا طبقہ ہو، یا آگے بڑھتے 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 آج کے دور 1446 کا جو سال چل رہا ہے، اس دور میں جو لوگ بھی اسی صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی، اور ایسے ہی آپ آگے بڑھتے جائیں قیامت تک جو لوگ بھی ان صحابہ کرام کی راہ پر چلیں گے، ان کے سمجھنے کی طرح سمجھیں گے، انہی کی طرح ایمان، انہی کی طرح عقیدہ، انہی کی طرح عبادات، انہی کی طرح معاملات اور اخلاق، انہی کی طرح زندگی کا نظام اور سسٹم جو لوگ بھی برتیں گے، یہ سب کے سب فضیلت میں شامل ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّابِعُونَ، قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، سابقین، اولین، پہلے پہل، آگے آگے رہنے والے جو مہاجرین تھے، انصار تھے، یہ سب کے سب، اور کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جن لوگوں نے سچی پیروی کی، ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان کی سچی پیروی کی۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کا معنی دو ہے، ایک ہے اخلاص، اخلاص کا اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ درجہ، جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی یعنی مخلص ہو کر کے پیروی کی، اور دوسرا معنی ہے سچ مچ پیروی کی، سچی پیروی کی، سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کیا اور اس راستے پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بشارت ہے میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ بشارت ہے اسی راستے پر چلنے والوں کے لیے۔ اس لیے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں منہج سلف، صحابہ کرام کا روشن راستہ جس پر صحابہ کرام چلے، تابعین کا روشن راستہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چلتے تھے، اسی راستے پر چلنے والے، اور اس کے بعد تبع تابعین کا روشن راستہ جس پر نبی کے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین چلتے رہے، اسی راستے پر چلنے والے، ان تبع تابعین کا راستہ۔ لیکن جیسا کہ بات آئی کہ یہ بالترتیب ہے، تینوں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے تابعین، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ان کے پیچھے چلنے والے تبع تابعین، یہ پیچھے چلنے کا معنی یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ دن درجہ بدرجہ حالات جب آگے کی طرف گئے تو فساد، بگاڑ، انحراف، کمیاں، کوتاہیاں، مسائل پیدا ہوتے گئے۔ اس لیے جوں زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے آپ کے دور سے آگے بڑھتا گیا، حالات میں تبدیلی آتی گئی، لیکن آگے جو حالات بگڑے، بہت زیادہ فساد آ گیا حالات کے اندر، اس کے بالمقابل یہ تین طبقے سب سے زیادہ اچھی راہ پر چلنے والے ہیں، جن میں سب سے اونچی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی راہ ہے۔ اور اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی تابعین کے دور میں، لیکن پھر بھی بعد والوں کے مقابلے میں بہت اچھا زمانہ تھا، اور اس کے بعد کچھ اور تبدیلی آ گئی، کچھ اور کمزوری آ گئی تبع تابعین کے دور میں، لیکن پھر بھی اس کے بعد والوں سے کے مقابلے میں یہ تیسرا طبقہ بھی بہت زیادہ اچھائی والا راستہ، اچھائی والا طبقہ، خیر والا طبقہ تھا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا معنی ہے۔ ثم کا لفظ بہت معنی رکھتا ہے، اور یلونہم کہا، پھر جو ان سے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان سے ملتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تینوں طبقوں کو ہم سلف ضرور کہتے ہیں، لیکن تینوں طبقوں کا درجہ مقام الگ الگ ہے، ایک درجے میں تینوں نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام تو سب کے سلف ہیں، صحابہ تابعین کے بھی سلف ہیں اور تبع تابعین کے بھی سلف ہیں۔ اس لیے منہج سلف کا مطلب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا راستہ،
تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ جس پر وہ چلتے رہے، ایمان جیسا ان کا تھا، عقیدہ ان کا جیسا تھا، عمل جیسا ان کا تھا، سلوک جیسا ان کا تھا، جیسے انہوں نے زندگی میں نظام، سسٹم جس کو ہم سیاست، اقتدار کہتے ہیں، جیسے اس کو نبھایا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو کچھ بھی پائی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سلف کا راستہ کہتے ہیں، سلف کا راستہ۔ تو اب جب بھی آپ کے سامنے منہج سلف کا لفظ آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ کون سا راستہ ہے جس پر نبی کے صحابہ چلے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر تابعین چلے، وہ کون سا راستہ جس پر تبع تابعین چلے؟ ان تینوں کے بعد ہم چوتھے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ چوتھے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے طبقے کا نام نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی نے چوتھے طبقے کا نام نہیں لیا ہے، لیکن چوتھے، پانچویں، چھٹے اور آج تک اور قیامت تک جو لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے فضیلت میں شامل ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر اتنے سارے انحرافات ہیں، اتنے سارے فتنے ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی اس راستے پر چلنے والے ہوں گے، چاہے وہ کم ہو، زیادہ ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، یورپ میں ہو، کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، اگر وہ صحابہ کے راستے پر، تابعین کے راستے پر، تبع تابعین کے راستے پر چلتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی اسی فضیلت کے حقدار بنیں گے۔ اس بات کو ہمیں جان لینا ضروری ہے، لیکن کسی چوتھے طبقے کا نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، لیکن آپ نے کبھی چوتھے طبقے کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے طبقے سے حالات میں کافی فساد، کافی بگاڑ اور کافی کمزوریاں آ گئیں، اس لیے چوتھے طبقے کو آئیڈیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ معنی ہے منہج سلف کا۔ کب تک چلنا ہے؟ منہج سلف۔ تو منہج سلف کے سلسلے میں یہ موٹی سی بات تھی کہ منہج سلف کہتے کس کو ہیں۔ اب منہج سلف اگر ہم سمجھ لیں تو اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ جو بات ہوگی، یعنی منہج سلف کے دلائل سے متعلق جو بات ہوگی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے بعد ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو منہج سلف کو سمجھنے کی اور اس کے دلائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہم نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ راستے، تین طبقے جن کو سلف کہا جاتا ہے، اگر ان کے راستے کی فضیلت بیان کرنی ہے، ان کا مقام بیان کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے ان کے اپوزٹ کو بھی جانا جائے۔ کون سے بگاڑ کے راستے ہیں، کون سے خلف کے راستے ہیں؟ یہ منہج سلف ہے تو منہج خلف کیا ہے؟ بعد والوں کا راستہ کیا ہے؟ جن کے یہاں انحراف ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ دونوں باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بھی اچھی طرح سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کے لیے، باطل سے بچنے کے لیے۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، مخافۃ ان یدرکنی، مخافۃ ان اقع فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے بھلائی کے بارے میں، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں برائی میں پڑ نہ جاؤں، برائی میں گر نہ جاؤں، گناہ کے کام میں ملوث نہ ہو جاؤں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو شر بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے آگاہ رہا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے چوکنا رہا جائے۔ بغیر باطل کو جانے ہوئے آپ صحیح معنوں میں حق کو نہیں جان سکتے، بغیر شرک کو جانے ہوئے آپ توحید کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، آپ سنت کو جاننا اگر ہے کہ سنت کیا ہے، تو بدعتوں کو جانے بغیر آپ صحیح معنوں میں سنت کو نہیں جان سکتے، اور خلاصے کے طور پر اسلام کو نہیں جان سکتے جب تک جاہلیت کو نہ جانے۔ جاہلیت کو جانے بغیر اسلام کو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے صرف اسلام کو جانا تو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم یہ جان نہیں سکیں گے کہ
کہ اسلام کیا مٹانے کے لیے آیا تھا، کیا ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام آیا تو دنیا میں کیا تھا جس کو اسلام نے مٹایا، ختم کیا، اسے توڑا، اسے باطل قرار دیا، اسے گمراہی قرار دیا۔ ہم یہ نہیں جانیں گے تو پھر اسلام کی سچائیوں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، اور دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے حق کے ساتھ باطل کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔